آپ دیکھ رہے ہیں عالی نیوز میں آپ کا میزبان چودھری فاضل احمد۔ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کے ضلع بھمبر کی تحصیل سماں کا یہ اسپاٹ جہاں میں موجود ہوں، یہ امبگاہ ہے اور اس کا موضع کڈیالہ اور تونین اس کے بعد یہ یونین کونسل چوکی کا حصہ ہے، اور یہ مکمل ارد گرد جنگلات کا خوبصورت ترین علاقہ ہے۔ یہاں پہ فریقین کے مابین تنازع ہے اراضی جنگلات کا، کہ جنگلات کے ہمارے مکان موروثی ملکیت میں ہیں اور جو دوسرے فریق ہیں وہ دوسری جگہ سے اٹھ کر آئے ہیں۔ یہاں سے وہ جگہ ان کی یہاں جگہ بھی نہیں تھی، اور نہ صرف کہ انہوں نے جنگلات میں مکانات بنا لیے ہیں بلکہ اب مزید وہ جنگلات میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس معاملے پہ ان کے درمیان تنازع ہوا۔ یہ رپورٹ آ کر انہوں نے مجھ سے میڈیا سے کنسرن کیا، اور میں بحیثیت میڈیا پرسن یہاں پہ موقع پہ آیا ہوں تاکہ موقع پہ آ کے حقائق دیکھے بھی جائیں، سنے بھی جائیں، اور اس کی لوکیشن بھی آڈینس کو، اعلیٰ حکام کو، متعلقہ ذمہ داران کے سامنے، حکام کے سامنے لائی جائے، اور اس کو آل اوور ورلڈ بھی دنیا دیکھے کہ یہاں کا کلچر کیا ہے۔ یہاں کے جو ایم ایل اے بنتے ہیں یہاں کے، اس کی مراد سمانی نہیں بلکہ اس پورے کشمیر کے، یہ وہ کشمیر ہے۔ کشمیر سے مراد یہ جو 10 اضلاع کا خطہ ہے، اس میں گلگت بلتستان پہلے سے ہی نکال لیا گیا ہے اور اس کو آزاد کا نام دیا گیا ہے۔ یہ آزاد کہاں سے ہے؟ ہمیں تو، ہمارے عوام کو تو یہی پتہ ہے کہ یہ آزاد کرپشن میں ہے، لا قانونیت میں ہے، اور یہاں لوٹ مار ہے، چونکہ یہاں متنازع علاقے کی صورت میں صورتحال بڑی پیچیدگی کا شکار ہے، لوگ بڑے اذیت میں مبتلا ہیں۔ تو یہ بات میں اضافی نہیں کر رہا، یہ حالات سامنے آ چکے ہیں، اور اس کی جانب کوئی پیش رفت حکومتی اس لیے نہیں کہ حکومت یہاں اقوام متحدہ کے رولز کے مطابق ابھی تک بنی نہیں۔ یہ متنازع علاقہ ہے، اور متنازع علاقے میں ہر جو آ رہا ہے وہ وقت اپنا نکال رہا ہے، جس کو ٹائم کا پاس کہتے ہیں، کہ وقت کا گزارا ہو رہا ہے۔ تو بات آگے بڑھاتے ہیں فریقین کے مابین۔ فریقین میں ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ کیا نام ہے جی آپ کو اونچی آواز میں؟ رشید احمد۔ رشید احمد۔ ولدیت کیا ہے آپ کی؟ امام بوٹا۔ آپ کا نام جی؟ عبدالسلام۔ کیا نام؟ عبدالسلام۔ عبدالسلام۔ ولد کیا ہے؟ محمد افضل۔ افضل۔ آپ کا نام جی؟ عبد الکریم۔ ذرا اونچی آواز میں بتائیں۔ عبد الکریم۔ اور ولدیت آپ کی؟ محمد حسین۔ محمد حسین جی۔ آپ؟ عبد البئی۔ عبد الوحید۔ ولد کیا؟ رحمت علی۔ رحمت علی۔ یہ جو باتیں آپ نے مجھے بلوائی ہیں، یہ بن رہا ہے کہ ویڈیو بن رہی ہے، آپ نے بلوایا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کا معاملہ کیا ہے؟ جو میں نے مجھے آپ نے بتایا وہ خود اپنی زبان ہی دسو۔ ناظرین یہ ہم میں اپنی زبان وچ گل کرنا، انہیں پوچھنے ہیں تاں جے اے آسانی نال گل کر رہے۔ جی کرو جی، تس کیا آخنے؟ جی میں گل آخنا کہ یہ عرصہ دراز تو جنگل میں قابض ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے نام دسو۔ غفور احمد والد فضل داد، بولی جاؤ نا۔ عاطف والد بشیر، طارق محمود والد صاحب داد، محمد رزاق والد پیرو دیتا، ریاض والد محمد پیرو دیتا۔ چلو اور بھی ہیں۔ جی ہاں۔ اچھا یہ دسو جی، اصل ماروسی رقبہ ہے۔ تساں نا موروثی ہے، ذرا ادھر کیمرہ مین کھڑسی کیمرہ، یہ مکانات جڑے سارے اس چرونٹے نے پیچھے، یہ موروثی کیڑے مکانات ہے؟ سارے موروثی چن؟ جی یہ ماروسی رقبہ ہے۔ اچھا نہیں اپنی زبان وچ تس کرو، تساں جی ہاں۔ صحیح نو گل کر سکنے۔ اچھا یہ موروثی ہے تے اے جڑے پیچھے تھلے ملکیت جڑے جنگل چن کیڑے نے بن؟ جی وہ جنگل بھی ہے۔ یہ ناظرین یہ جنگلات بتا رہے ہیں کہ یہ جنگلات میں، اور ایک دفعہ پھر کیمرہ آپ کو دکھاتا ہے، اور یہ مکانات ہیں ملکیت کی اراضی، یعنی آباء و اجداد کی اراضی ہے، اور یہ دوبارہ پھر دکھاتے ہیں آپ کو، یہ جنگلات کا بتا رہے ہیں، اور اس کے سینٹر میں ان چھوٹے درخت کے ساتھ جو ایک ڈھلوان ہے دونوں جانب، اس میں سے پانی بہتا ہے، یعنی اس جانب مکمل جنگل ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے جو میرے پاس کھڑے ہیں لوگ کہ یہ جنگلات میں ہیں، اور بیک سائڈ پہ تو ویسے بھی آپ کو جنگل نظر آ رہا ہے۔ اب کیمرہ مین کیمرہ رکھیں گے تو بات آگے بڑھائیں گے۔ اب یہ بتائیں کہ کتھوں آئے نے بندے اتھے؟ یہ ہماری فیملی ہیں۔ دسنے جی سارے رشتہ دار بھی ہیں، فیملی ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ریلیٹو برادری سے اور رشتہ دار ہے، باپ دادا ایک ہے ان کا۔ اچھا یہ کتھوں اٹھ کے آئے؟ اس پرلے علاقے تو تے اتھے جدوں آئے نے مکان بنایا کتنا عرصہ ہونا پیا؟ شروع کدوں کیتے سی؟ 15-20 سال ہو گئے۔ 15-20 سال پہلے تو کیوں نہ بولے؟ جلدی دسو نا۔ جی اس طرح کی نہ بولے، میں گل ختم کرو جی۔ نہ بولے تسن۔ اچھا کوئی انہوں نے درمیان تنازع آیا تھا انیس سو اخبار جو ہے وہ کتھا ہے؟ جی محمد عارف۔ یہ تسن ٹھپ کے کیوں رکھے آج؟ اس تو پہلے اخبار بیان تھا محمد عارف نے۔ یہ کس طرح ہویا؟ آپس سے ناراض ہوئے سن؟ جی آپس میں۔ ناظرین یہ اڑان اخبار ہے، اس میں کوئی اسٹیٹمنٹ آئی، یہ جو قابض ہیں ان کی جانب سے، یہ نام یہاں لکھا ہوا ہے عارف غالباً، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پوری اسی کو انہوں نے مائکرو کیا ہے، اور یہ وہ رپورٹ ہے
جو ان جو جنگلات میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بقول کہ ان کی آپس میں تنازع ہوا اسی جگہ پہ، تو انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ آپس میں دی. اس میں سٹیٹمنٹ میں ناظرین یہ لکھا ہے کہ میں محمد عارف جو ہوں، میرا مکان بھی جنگلات میں ہے، اور جو میرے حریف ہیں وہ دوئے کیا نام انہوں نے عارف نے مخالف جڑے سن اسلح آپس سے ریاض والد ریاض وال پیران دیتا وغیرہ، ان کا مکان بھی جنگلات میں ہے اور میرے مکان بھی اکھیڑ دیے جائیں. اور ان کے بھی یہ اپیل کی انہوں نے اخبار میں، اڑان میں، یہاں کے جو نمائندے ہیں اس کے تھرو یہ گئی اور یہ پریس میں میڈیا میں آئی. اس پہ کیا ہوا، یہ معاملہ آ گیا جنگلات کا کہ جنگلات کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے اتنی بڑی رپورٹ پہ جب وہ فریق اٹھ کر خود کہہ رہا ہے تو کیوں نہیں کیا، اور یہاں جنگلات میں جب مکانات بن رہے ہیں تو جنگلات کا جو یہاں کا عملہ ہے وہ کیا کر رہا ہے اور جو یہاں کی انتظامیہ ہے وہ کیا کر رہی ہے. یہ سوالات ہیں ہمارے باسکت صحافی میرے اور میرے آڈینس کے، میرے جو دیکھ رہے ہیں ہمارے جو ذمہ دار طبقہ ہے جس کو سلجھے کہتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے جی، اور اس میں اور کیا آخنے اور کچھ بھی نہیں، بس تس کیا آخنے ہو جی؟ اچھا جی، تس کیا آخنے ہوئی تھا جھگڑے شگڑے ہوئے کوئی تھانے گیا مسئلہ؟ جی اسی اگلا آخنے کہ نہیں پہلا کو تھانے انہاں دنوں کو رولا پیا جی ہویا کیا ہویا دسو جی. وہ اوپر تلا اتنے مکان بننا سی پیا. اچھا وہ اس جگہ کیمرہ مین اس طرف لگا وہ ٹاپ پر یہ جو درخت ہیں ان کے دور جی اوپر تلا ہے انہیں نال اوپر جو ہے. جی کیمرہ واپس لائیں گے چونکہ ناظرین مجھے پرابلم ہے، میں یہاں کیمرہ مین ساتھ نہیں لایا تو اس لیے مجھے یہ اس کو انسٹرکٹ کرنا پڑتا ہے، ہدایت دینی پڑتی ہے، ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے. بات آگے بڑھاتے ہیں. تو پھر وہاں سے وہ معاملہ کہاں گیا؟ آپ نے کس کو دی اپلیکیشن؟ ہم نے اپلیکیشن ابھی تک نہیں دی. نہیں وہ ختم کیسے ہوا؟ جو وہ ایسے ہوا کہ ہم تھانے گئے. تو وہی ہوتا ہے نا، پھر تھانے کیا ہوا؟ تھانے ہم نے رپورٹ درج کرائی. پھر جو ہے نا پہلے ہم نے محکمہ جنگلات کو بتایا. ہوا کیا جی؟ ہو گیا. پھر جنگلات نے کیا کیا؟ اچھا جنگلات کو بتایا، پھر کیا ہوا؟ جنگلات نے ابھی رکاوٹ کی ہے. اچھا اس کی وجہ سے ابھی رک گیا جی ابھی رک گیا. وہاں کوئی چیز پڑی نہیں ہے تعمیر کی؟ جی نہیں ہو رہی. تو اب آپ کا مطالبہ کیا ہے کہ یہاں سے یہ مکانات اکھیڑنے چاہیے یا کوئی نئی تعمیر ہے وہ روکیں، کیا کریں؟ سر اس سے یہ مسئلہ بڑھ رہا ہے، یہ دھمکیاں میں دیتے ہیں ہمیں، گال گلوچ نکالتے وہ ہیں. تو ہوتی ہے بات، یہ بات کریں ہو کیا؟ یہ تو ہوتا ہے، ہر آدمی کہے گا دھمکیاں دیتے ہیں. کیا کرنا ہونا کیا چاہیے؟ ہم مکان اکھیڑے جانے چاہیے، جی جنگلات بند ہو. آپ کے بھی اگر ہوئے تو ہماری یہ اپیل ہے کہ یہ جو مکان ہیں یہ مسمار کیے جائیں. اچھا جی یہ ختم کیے جائیں، یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ورنہ اس نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. اگر کوئی نقصان ہوا تو اس کا جوابدار کون ہے؟ کون ہے؟ یہ محکمہ جنگلات ہی ہو سکتا ہے. تو بات آپ نے مکمل کر لی. جی ناظرین، یہ رپورٹ اس سے پہلے ہم نے اسی رپورٹ کا پچھلا حصہ ہے وہ الگ سے آپ نے کلپ دیکھنا ہے. جو میرے آڈینس ہیں، میرے ذمہ داران اور جو لوگ انتظامی افسران ہیں وہ بھی غور کریں گے. وہ راستے کیا اور انہی مکانات کے معاملات ہیں، ان کا یہ جزوی معاملہ وہ الگ تھا، یہ الگ ہے. اور ان دو واقعات میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ معاملہ بیسیکلی ٹوٹل محکمہ جنگلات سے متعلقہ ہے، لیکن یہ ان کا موقف ہے. ابھی محکمہ جنگلات کا موقف باقی ہے اور جو مخالفین ہیں جن کا نام انہوں نے لیا ان کا موقف بھی ناظرین باقی ہے. ان کا یہ حق ہے اور وہ بھی موقف دیں. لیکن یہ حالات اور گراؤنڈ ریالٹی یہ بتا رہی ہے کہ کچھ پیچیدگی ضرور ہے. جنگل کی پوزیشن بھی بتا رہی ہے اور ڈاکومنٹس بھی ان کے پاس جو ہیں، اخبار کا جو پیس ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ اس واقعے کے باوجود جنگلات نے کچھ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ یہ معاملہ پوچھنا ہے محکمہ جنگلات کے اعلیٰ افسران نے، وزیر جنگلات نے، جو وزیر کشمیر ہیں، کشمیر کے جو پرائم منسٹر ہیں اس وقت سردار عبدالقیوم خان نیازی، اور جو صدر ہیں، صدر ریاست محترمہ بارسٹر سلطان محمود چودھری، انہوں نے پوچھنا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں آپ کو کہ یہ زیر قبضہ پاکستان ہے اور وہ مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ زیر قبضہ نہ کہیں، زیر انتظام کہیں. تو زیر انتظام تب کہیں جب یہاں چیف سیکرٹری ان پر ہیوی ہو اور پاکستان کا وہ نمائندہ ہو تو پھر قبضہ ہی ہوگا، اور جب وہ قابض ہیں تو انتظام بھی ان کا ہے، تو ذمہ داری بھی ان کی ہے. تو یہاں کے جو لوگ ہیں، ایم ایل اے بنتے ہیں، پرائم منسٹر تک بنتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے یہ قبضے ہوتے ہیں. انہی کے ورکر جو ان کو ووٹ دیتے ہیں اور ان کے ورکر ہوتے ہیں وہی قبضے کروانے والے ہوتے ہیں. تو اس میں معاملہ کہاں جائے گا؟ یہ جائے گا کہ یہ ریاست تقسیم ہوئی اور ابھی تک لوٹ مار کا شکار ہے. یہاں کرپشن عروج پہ ہے اور لوگ آپس میں خانہ جنگی کا شکار ہیں. کشمیر کی آزادی کیسے ممکن ہوگی؟ یہ جو اوورسیز ہیں کشمیری، جن کشمیریوں میں ایمان موجود ہے، جن میں ضمیر جن کا زندہ ہے،
اور اگر ان کی دونوں چیزیں زندہ ہیں تو پھر ان میں غیرت بھی ہوگی، اور جن میں غیرت ہوگی ان میں جرت بھی ہوگی، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ معاملات لوگوں کے یہ ظلم زیادتی آپس میں جھگڑے اس کو پیدا کر کے کون بینیفٹ لے رہا ہے، اور آزادی کشمیر کہاں جا رہی ہے، اور کشمیری کس سٹیج پہ ہیں، ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت، یہ سارے معاملات یہ ہم ذمہ ڈالتے ہیں اقوام متحدہ کے بھی، اور خصوصاً کشمیریوں کے جو تذبذب کا شکار ہیں، جرت کا مظاہرہ نہیں کرتے، سچ نہیں اگلتے کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے، اور کشمیر یا تو آزاد ہو یا پھر کم از کم اس کا حتمی فیصلہ ہو کر علاق ہو جائے۔ لیکن یہ اختیار اس لیے نہیں کہ کشمیر سے دونوں افواج نے نکلنا ہے، اور پھر اس کا رائے شماری کا معاملہ ڈن ہے اقوام متحدہ میں، اور یہاں جو قابض ہیں ان کے پاس انتظامی جبری کہہ سکتے ہیں ہم، چونکہ عملاً تو یہاں 75 سال میں انصاف کی کوئی شکل ڈیولپ نہیں ہو رہی۔ اسی پہ اگلے مرحلے تک تمام لوگوں کے لیے جو آرڈیننس ہیں اور ذمہ داران ہیں، جو حکمران ہیں، جو اوورسیز کشمیری ہیں، اور وہ لوگ جو اس معاملے کے اخلاقی اور قانونی اور آئینی ورلڈ لیول پہ یا اس سطح پہ ذمہ دار ہیں، ان کے حوالے کرتا ہوں۔ اسی پہ چاہوں گا اجازت، اللہ حافظ۔